بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی کلاس 9 کی، جو نیو بک ہے، اور اس کا چیپٹر نمبر آج کی ویڈیو میں 5 سٹارٹ کریں گے، جس کا نیم ہے کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ۔ اس کے پہلے 4 لیسن کمپلیٹ کر لیے ہوئے تھے، ان کی ویڈیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 5 کا تعارف کریں گے، اس کا خلاصہ کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے میننگ کریں گے، تشریح کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس کی ایکسرسائز زون سے وہ مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف ریڈ کریں گے، اور تعارف سے کس طرح کویسچن بن سکتا ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو یہ لکھا ہوا اس کا تعارف، ڈپٹی نذیر احمد یہ رائٹر ہیں، انہوں نے یہ والا سبق لکھا ہے۔ یہ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے کہ یہ 1836 کو پیدا ہوئے تھے اور 1912 کو ان کی وفات ہوئی تھی، یعنی کہ 1836 کو یہ پیدا ہوئے تھے اور 1912 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ ایم سی کیوز آ سکتا ہے یہ کہ ڈپٹی نذیر احمد کب پیدا ہوئے تھے؟ 1836۔ وفات کب ہوئی تھی ان کی؟ 1912 میں۔ مولوی نذیر احمد، جن کو ادبی دنیا میں ڈپٹی نذیر احمد کہا جاتا ہے، کہ مولوی نذیر احمد کو ادب کی دنیا میں ڈپٹی نذیر احمد کہا جاتا ہے، ضلع بجنور، یو پی انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریڑ میں پیدا ہوئے۔ اب یہ بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کس ضلع میں پیدا ہوئے تھے؟ تو ضلع بجنور، یو پی انڈیا۔ اب اس سے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں اپنے والد سے، جو گاؤں میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، حاصل کی، اور پھر دہلی جا کر دہلی کالج میں داخلہ لے لیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کہ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ دہلی سے۔ ڈپٹی نذیر احمد بچپن ہی سے ڈپٹی کلیکٹر بننے کا، جو اس زمانے میں بہت ترقی یافتہ عہدہ خیال کیا جاتا تھا، خواب دیکھتے تھے۔ کہ ڈپٹی نذیر احمد بچپن سے کیا بننے کا خواب دیکھتے تھے؟ ڈپٹی کلیکٹر، جو ایک روز پورا بھی ہو گیا، یعنی کہ یہ ڈپٹی کلیکٹر بن بھی گئے تھے۔ انہوں نے اس مقام و مرتبہ کو پانے کے لیے سخت محنت کی اور زمانہ کے بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ انہوں نے 1857 یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی کو بھی بہت قریب سے دیکھا تھا، کیونکہ ان دنوں آپ دلی میں مقیم تھے۔ آپ سر سید احمد خان کے افکار سے بہت متاثر تھے، اس لیے 1857 کے بعد مسلمان اشراف گھرانوں کی تعلیمی حالت کو سدھارنے کے لیے لکھنے لکھانے کا کام کیا اور اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب رہے۔ اس سے نیکسٹ ہے، ڈپٹی نذیر احمد ناول پڑھنے کے بے حد شائق تھے، مگر ان کے سامنے اردو میں ناول کا کوئی نمونہ موجود نہ تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی اور اردو ناول نگاری کے میدان میں پہلا قدم رکھا۔ وہ چونکہ ایک معاملہ فہم، زیرک اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے زبردست آدمی تھے، اس لیے انہوں نے انہی خوبیوں کی بدولت اردو ناول نگاری کی داغ بیل ڈالی۔ یعنی کہ یہ پہلے تھے جنہوں نے اردو ناول جون سے ہے وہ لکھنا سٹارٹ کیا تھا۔ اس طرح ان کا یہ سارا تعارف ہے، یہاں تک آپ یہ ریڈ کر لیجئے گا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا خلاصہ۔ اس سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ خلاصہ لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سبق کا نام، جو کہ ہے کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ، اور مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد، یہ لکھ کے اس کے بعد خلاصہ لکھتے ہیں۔ میاں نسو کا بڑا بیٹا کلیم اپنے باپ کے بار بار سمجھانے سے تنگ آ کر اور گھر والوں سے لڑ کر گھر سے نکل پڑا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر سیدھا مرزا ظاہردار بیگ کے بتائے ہوئے ٹھکانے پر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی، یعنی کہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 کنیزائیں آئی، یعنی کہ 2 خادمائیں آئیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ مرزا ظاہردار بیگ یہاں نہیں بلکہ اس حویلی کے عقب میں رہائش پذیر ہیں۔ کلیم نے وہاں جا کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو مرزا ظاہردار بیگ ننگ درنگ برآمد ہوئے۔ پہلے تو کلیم کو دیکھ کر ہکا بکا ہوئے، یعنی کہ حیران ہوئے، مگر جب کلیم نے بتایا کہ گھر والوں سے لڑ کر یہاں شب بسری کے ارادے سے آیا ہوں، تو مرزا ظاہردار بیگ اسی بوسیدہ اور ویران مسجد میں لے گئے۔ مسجد نہایت پرانی اور چھوٹی سی تھی، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی طالب علم، نہ مسافر، نیز چمگادڑوں کا بسیرا تھا، یعنی کہ چمگادڑیں وہاں رہتی تھی، جن کی آوازوں سے کانوں کے پردے پھٹتے تھے۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو اسی مسجد میں قیام کرنا پڑا یعنی کہ رکنا پڑا۔ کافی دیر بعد مرزا کلیم کے پاس آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے شکایت کرتا، مرزا نے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ رات کے اس پہر کلیم جب گھر سے نکلا تو غصے میں اس نے کھانے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اور بغیر کھائے نکل گیا تھا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا، انتظار میں تھا کہ مرزا ان سے کھانے کا پوچھے، مگر مرزا نے ٹال مٹول سے کام لیا اور کھانے کا بالکل نہ پوچھا۔
مرزا کے ساتھ بے تکلفی اور بھوک کے مارے کلیم نے خود مرزا سے کھانے کے لیے کہا، جس پر مرزا نے جواب دیا کہ مرد خدا، تم نے آتے ہی کیوں نہ کہا؟ اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے؟ دکانیں سب بند ہو گئیں اور جو ایک دو کھلی ہوئی ہے تو ان کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے، فاقہ بہتر ہے کہ بھوک رکھ لینی بہتر ہے۔ بالآخر مرزا ایک دیلے کے چنے بنوا لائے۔ دیلے کا کہہ کر گئے تھے، لیکن دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ یا تو کم کے لائے یا راہ میں دو چار پھنکے لگائے، یعنی کہ دو تین دفعہ ہتھیلی میں ڈال کر کھائے۔ کلیم نے چنے کھائے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک گندا اور میلا تکیہ بیچ دیا۔ گھڑی بھر میں کلیم کی حالت کا اس قدر تبدیل ہو جانا عبرت کا مقام تھا۔ عشرت خانے سے سیدھا اس ویران اور وحشت ناک مسجد میں آ پڑا۔ مسجد میں قیدیوں کی طرح بیٹھا رہا۔ اگلے دن شام تک مرزا کا انتظار کرتا رہا۔ کوئی خیر خبر نہ آنے کی وجہ سے سیدھا مرزا کے مکان پر گیا۔ گھر والوں نے اس پر تکیے اور دری چوری کرنے کا الزام لگا دیا اور کوتوال کے پاس لے گئے۔ کوتوال کے پاس کے پولیس والے کے پاس، محافظ کے پاس لے گئے۔ کلیم نے اپنا تعارف کرایا، جس پر کوتوال نے کہا کہ نصوح صاحب، جن کو تم اپنے والد بتاتے ہو، انہیں میں خوب جانتا ہوں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام بھی یہی ہے، لیکن تمہارے ننگے سر، ننگے پاؤں اور بدن پر کیچڑ دے کر مجھے تم پر یقین نہیں آتا۔ کوتوال نے اس سے رات حوالات میں گزارنے کا کہا، لیکن کلیم کی منت سماجت، یعنی کہ ان کو بار بار کہنے کی وجہ سے، کوتوال نے اتنی رائے دی کہ دو سپاہی کلیم کے ساتھ بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نصوح کے پاس لے جاؤ۔ اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں، یعنی کہ اپنا بیٹا بتائیں، تو چھوڑ دینا، ورنہ لا کر حوالات میں قید رکھنا۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ آپ اس کو اور اپنے الفاظ میں شارٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا مشکل الفاظ کے معنی۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کی بک کا لاسٹ پر بھی لکھے ہوئے ہیں، آلموسٹ 140 پیج پر یہ لکھے ہوئے ہیں۔ کلیم اور مرزا زہر دار بیگ، مشکل الفاظ کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ کم لگ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو اور لکھوا دیتا ہوں۔ یہ ہے کنڈی، جس کا میننگ ہے چابی لگانے والا حصہ۔ کچھ دیر بعد، جس کا میننگ ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ محل سرا، بڑی اور شاہانہ عمارت۔ غمگین، غم یا افسوس کا شکار۔ محتسب، اس کے میننگ ہے نگرانی کرنے والا۔ مقدس، پاک یا معزز۔ کھڑکھڑانے، چٹکنا۔ گہری نیند، پرسکون نیند۔ اتنا کہہ کر، اتنی بات کہہ کر۔ استراحت، اس کا میننگ ہے آرام یا سکون۔ بے شک، بلا شک، کوئی شک نہیں۔ ناہموار، غیر متوازن۔ لونڈیاں، خادمائیں۔ خواب دیکھنا، نیند میں کسی چیز کو دیکھنا۔ اختلاج قلب، دل کا تیز دھڑکنا یا بے چینی۔ غذائی ذائقہ، کھانے کے ذائقہ کا اثر۔ اپلے، پاتھیاں، سوکھا گوبر۔ جاؤ حشمت، شان و شوکت۔ اس سے نیکسٹ ہے حمیت، جس کا میننگ ہے غیرت یا شرم و حیا۔ دیوان خانہ، مہمان خانہ۔ روگ، دکھ، بیماری۔ شاہ گزرنا، برا لگنا۔ غائب درجہ، اونچا درجہ، انتہائی درجہ۔ اس سے نیکسٹ ہے گاڑی چھڑنا، یعنی کہ آپس میں زیادہ پیار ہونا۔ صبر، برداشت۔ اشتداد، شدت۔ پائے باغ، گھر کی پچھلی جانب کا باغ۔ چاروں نہ چار، مجبوراً، ہر صورت میں۔ خاصہ، بادشاہ یا امرا کا کھانا۔ کوتوال، محافظ، پولیس آفیسر۔ قربانی، کسی کی بھلائی کے لیے کچھ دینا۔ احتمال، ڈر، خدشہ۔ بے بہرا، ناواقف، جاہل۔ اس سے نیکسٹ ہے تسبیح، بے ہنگام، بے وقت کا مسلسل شور۔ چرب زبانی، چکنی چپڑی باتیں کرنا۔ خفقان، اس کے میننگ ہے دل کی تیز دھڑکن، وحشت۔ سرائے، مسافر خانہ۔ ضماد، پٹی، مرہم۔ یہ تھے اس کے الفاظ میننگ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کی تشریح۔ اس کی تشریح آپ کو چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 4 میں ڈیٹیل سے بتا دی گئی تھی۔ حوالہ متن، مشکل الفاظ کے میننگ، سیاق و سباق، تشریح کیسے کرتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ کی میننگ کرنے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو دکھا دیے گئے ہیں۔ آپ نے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے تو اس کی تشریح کرنا آپ کو آ جائے گی۔ اب اس کی ایکسرسائز جون سی ہے وہ کرتے ہیں، اس کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ فرسٹ والا ہے، مرزا زہر دار بیگ نے کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا وہ تھی۔ دال والا، ویران اور وحشت ناک۔ سیکنڈ والا ہے، مرزا زہر دار بیگ نے کلیم کو بتایا کہ آج ان کی بیوی ہے شدید علیل، الف والا۔ تھرڈ والا ہے، مرزا زہر دار بیگ نے کہا کہ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا
احتمال ہونا ہے، اس کا آنسر آئے گا بے والا سخت تعجب کی بات۔ 4 والا ہے مرزا ظاہردار بیگ نے بنے ہوئے چنے کلیم کو بتا کر کھلائے، اس کا آنسر ہے جیم والا گھی کی تلی دال۔ اس سے نیکسٹ ہے 5 والا مرزا ظاہردار بیگ جو چنے لے کر آئے وہ تھے، اس کا آنسر آئے گا بے والا 2-3 مٹھی۔ 6 والا ہے کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام تھا بے والا مرزا زبردست بیگ۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا کوشچن نمبر 2، سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب دیں۔ تو یہ کوشچن دیے ہوئے ہیں، ان کے آنسر کرنے ہیں۔ فرسٹ والا کوشچن ہے سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول سے مستعار ہے؟ تو اس کا آنسر آئے گا سبق کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے، یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ والا کوشچن ہے مرزا ظاہردار بیگ کا مکان کہاں واقع تھا اور کیسا تھا؟ تو اس کا آنسر آئے گا مرزا ظاہردار بیگ کا مکان جمعدار کی حویلی کے پچھواڑے واقع تھا، یعنی کہ جمعدار کی حویلی کے پیچھے واقع تھا، وہ نہایت خستہ حال اور چھوٹا سا تھا۔ اس سے نیکسٹ ہے مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو ایک رات کے لیے کس جگہ ٹھہرایا؟ تو اس کا آنسر آئے گا مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کے لیے ویران اور غیر آباد مسجد میں ٹھہرایا۔ اس سے نیکسٹ ہے مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا کس طور پر کھلایا؟ اس کا آنسر آئے گا مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا نہیں کھلایا، اس نے انہیں صرف چنے کھلا کر سلا دیا۔ نیکسٹ ہے مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا اور وہ کیا نکلا؟ مرزا نے کلیم کو بتایا تھا کہ وہ ایک امیر شخص ہے، مگر اصلیت ظاہر ہوئی تو وہ ایک مفلس اور غریب آدمی تھا۔ نیکسٹ ہے جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کس حلیے میں تھا؟ اس کا جواب آئے گا جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا، اس کے بدن پر کیچڑ تھپی تھی۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 3، اعراب کی مدد سے ان الفاظ کا درست تلفظ واضح کریں کہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے آپ نے اعراب لگانے ہیں اور ان کا تلفظ جس طرح واضح ہو جائے۔ تو اس کا آنسر یہ ہے، آپ کے سامنے اعراب لگا دیے گئے ہیں، تو اس کا آنسر آپ نوٹ کر لیں، اپلو، سندی، شمع، اس طرح باقی الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس نیکسٹ اس کا کوشچن نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں کہ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے میننگ لکھنے ہیں۔ تو یہ لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ اپنے تئیں، تو اس کا میننگ ہے اپنے آپ کو، قلب ماہیت، اس کا میننگ ہے حقیقت کی تبدیلی۔ اس سے نیکسٹ ہے ہیت قضائی، جس کا میننگ ہے موجودہ حالت۔ اس سے نیکسٹ ہے دیو اشتہا، اس کا میننگ ہے بھوک کا جن، بھوک شدید۔ اختلاج قلب، اس کا میننگ آئے گا دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی۔ نیکسٹ والا لفظ ہے حقوق معرفت، اس کا میننگ ہے پہچان کے حقوق۔ اس سے نیکسٹ ہے مرغے نو گرفتار، اس کا میننگ آئے گا نیا قید کیا ہوا پرندہ۔ نیکسٹ ہے سخن سازی، جس کا میننگ ہے باتیں بنانا۔ چاروں نہ چار، اس کا میننگ ہے مجبوری۔ اور لاسٹ والا تسبیح بے ہنگام، اس کا میننگ ہے بے وقت کا مسلسل شور۔ یہ تھے اس کے الفاظ میں نہیں۔ اب اس کے نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 5، درج ذیل میں سے لفظ منتخب کر کے سبق کے متن کے مطابق جملے مکمل کرے کہ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے مطابق ان لائنوں کو مکمل کرنا ہے۔ فرسٹ والا ہے الف ڈیش بہت بنائے سنوارے رہا کرتے ہیں، اس کا آنسر آئے گا اپنے تئیں، یہ والا۔ بے والا آئے گا میں ذرا کپڑے پہناؤں تو آپ کے ڈیش چلوں ہم رکاب، بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت ڈیش ہے، اس کا آنسر آئے گا علیل۔ یہ فرمائیے کہ اس وقت ڈیش فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ بندہ نوازی۔ اس سے نیکسٹ ہے میں اس جائے حشمت کا ایک ڈیش بھی نہیں دیکھتا شمع، آپ کو میری نسبت ڈیش کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے سخن سازی، تھوڑی دیر صبر کیجئے کہ ڈیش نکلا چلا آتا ہے مہتاب، بوننے میں چنوں کو ڈیش بنا دیتا ہے سڈول۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 6، درج ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے کہ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں محاورات ان کے جملے بنانے ہیں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یہ فرسٹ والا محاورہ ہے وویلا مچنا، جس کا مفہوم ہے شور مچانا۔ مفہوم ہم لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے، نہیں تو آپ ڈائریکٹ اس کا جملہ لکھ سکتے ہیں، چوری کی وارداتوں سے شہر میں وویلا مچ گیا۔ سیکنڈ والا ہے آنکھ لگنا، جس کا مفہوم ہے نیند آ جانا۔ جملہ ہے ٹھنڈی چھاؤں میں مسافر کی آنکھ لگ گئی۔ چکر آ جانا، سر چکرانا۔ جملہ ہے سخت دھوپ کی وجہ سے مزدور کا سر چکرا گیا۔
استغفار کرنا، اس کا مفہوم ہے توبہ کرنا۔ جملہ آئے گا اسلم نے استغفار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تنبیہ پکڑنا، اس کا مفہوم ہے خبردار ہونا۔ جملہ آئے گا عقل مند لوگ دوسروں کے انجام سے تنبیہ پکڑتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ ہے چمپت ہونا، جس کا معنی ہے غائب ہونا، اور جملہ ہے لوگوں کا شور سن کر چور چمپت ہو گیا۔ دھوم ہونا، مفہوم آئے گا بہت زیادہ شہرت ہونا، اور جملہ ہے پورے علاقے میں احمد کی بہادری کی دھوم ہے۔ آنتوں کا قل ہو اللہ پڑھنا، معنی ہے بہت بھوکا ہونا، اور جملہ آئے گا کھانے کا انتظار کرتے کرتے مہمانوں کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھنے لگ گئیں۔ یہ تھے اس کا آنسر، اور یہاں پر لیسن نمبر 5 کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر نمبر 6 نام دیو مالی وہ کمپلیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔